ہندوستان کے مسلمانوں پر ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان کی اپنی زمین ان پر تنگ ہوئی اور وہ دین سے بھی دور ہو گئے۔ انہی حالات میں تقریباً ایک صدی قبل متحدہ ہندوستان کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ نے دہلی سے باہر بستی نظام الدین سے دعوت اسلام کا کام شروع کیا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ شہر کے بازاروں، گاؤں اور قصبوں میں جاتے اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے، مساجد اور تعلیم کے حلقوں سے جڑنے کی ترغیب دیتے تاکہ وہ اس طرح ایمان، نماز اور اسلام کے بنیادی مسائل سیکھیں۔ ان بنیادی مسائل اور اسلامی آداب کو خود سیکھنے، عملی طور پر اپنانے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے ان سے مطالبہ کرتے تھے۔ آپ نے یہ تبلیغ بھی کی کہ اپنے خرچ پر مہینے میں 3 دن، سال میں 40 دن اور عمر بھر میں 4 ماہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی مخلصانہ محنت میں برکت فرمائی اور ان کے ارد گرد پاک سیرت اہل ایمان افراد کی ایسی جماعت جمع ہو گئی جن کا تعلق معاشرے کے ہر طبقے سے تھا۔ اس میں تاجر، کاشتکار، سرکاری اور غیر سرکاری ملازم، اساتذہ، طلباء اور مزدور وغیرہ سبھی تھے۔ انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ کسی قسم کے فروعی اور فقہی مسائل کو نہ چھیڑا جائے اور ہر شخص نے جو بھی مسلک اختیار کیا ہوا ہے اس پر عمل کرے۔ پوری توجہ اور اہتمام سے ایمان و یقین، اخلاص، نماز، علم، ذکر، مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھے اور دعوت اور خروج فی سبیل اللہ میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی محنت میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ جو دعوت ایک بستی سے شروع ہوئی تھی وہ ترقی کرتے کرتے ایک عالمی اور بین الاقوامی دعوت و تحریک بن گئی۔ حاجی عبدالوہاب نے 1944 میں تبلیغی جماعت میں شمولیت اختیار کی اور بعد ازاں جماعت کے چوتھے امیر بنے۔ بچپن میں ہی فکری اور مذہبی طور پر توانا سوچ کے حامل تھے، اس لیے نوجوانی کی عمر میں وہ مجلس احرار اسلام کے لیے کام کرتے رہے اور تقسیم کے بعد بورے والا میں مجلس کے امیر بھی رہے۔ انہوں نے 1944 میں تبلیغی جماعت کے امیر مولانا الیاس کندھیلوی سے ملاقات کی اور اس کے بعد اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ حاجی عبدالوہاب 1 جنوری 1923 کو یا بعض روایت کے مطابق 1922 کے آخر میں متحدہ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے ضلع کرنال میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق راجپوتوں کی ذیلی ذات رنگڑ سے تھا۔ انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے گریجویشن کی، جس کے بعد وہ انگریز سرکار میں تحصیلدار بھرتی ہو گئے۔ تقسیم ہند کے بعد نوکری چھوڑی، اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان کی طرف ہجرت کی اور چک 331 ای بورے والا ضلع وہاڑی منتقل ہوئے اور یہیں سے تبلیغی جماعت میں شامل ہوئے۔ اللہ سے توکل کا ایسا پختہ یقین اپنے دل میں جگایا کہ اس کی روشنی سے دنیا بھر میں کروڑوں دلوں نے تسکین پائی۔ آپ کے ہاتھوں جلائے ہوئے دیے دنیا بھر میں اسلام کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ وہاں کے بزرگوں کا یہی کہنا ہے کہ مولانا اوائل عمری سے ہی خاموش طبع اور پاک سیرت تھے۔ انہیں وہاں مولانا روئے عبدالوہاب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ مولانا الیاس کندھیلوی کے ان پہلے 5 ساتھیوں میں بھی شامل تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے وقف کی اور اللہ سے محبت کا حق ادا کیا۔ مولانا الیاس کندھیلوی جنہوں نے 1927 میں تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی تھی اور اپنے انتقال تک جماعت کے امیر رہے۔ بانی کے انتقال کے بعد مولانا یوسف کندھیلوی 1965 تک، ان کے بعد مولانا انعام الحسن کندھیلوی 1995 تک تبلیغی جماعت کے امیر رہے۔ مولانا انعام الحسن کندھیلوی کے انتقال کے تقریباً 2 ماہ بعد حاجی عبدالوہاب 10 جون 1995 کو تبلیغی جماعت کے امیر مقرر ہوئے اور 18 نومبر 2018 اپنے انتقال سے پہلے تک جماعت کے امیر رہے۔ پاکستان میں تبلیغی جماعت کی امارات کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے امیر محمد شفیع قریشی تھے، جن کی 1971 میں رحلت کے بعد حاجی محمد بشیر صاحب پاکستان میں تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر مقرر ہوئے۔ 1992 میں حاجی بشیر کے انتقال کے بعد حاجی عبدالوہاب تبلیغی جماعت کے پاکستان میں امیر مقرر ہوئے اور بعد ازاں مولانا انعام الحسن کندھیلوی کے انتقال کے بعد 1995 میں دنیا بھر میں تبلیغی جماعت کے امیر بنے، جس کے بعد انہوں نے جس لگن اور شوق سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اپنی زندگی کے 75 سال انہوں نے ایک ہی ادارے اور ایک ہی مقصد پر صرف کیے اور اپنے عملی کردار سے بہترین نتائج حاصل کیے جو بہت کم کسی کے حصے میں آئے۔ اکتوبر 2013 کو تحریک طالبان پاکستان اور پاکستان کے درمیان امن مذاکرات کے لیے مولانا عبدالوہاب سربراہ تجویز کیا گیا تھا۔ فروری 2014 میں طالبان نے مولانا عبدالوہاب صاحب سمیع الحق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام تجویز کیا تھا کہ وہ پاکستان اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات میں بطور سہولت کار کردار ادا کریں۔ وہ ایک پرامن پاکستان کے حامی تھے۔ انہوں نے ساری زندگی امن اور بھائی چارے کا پرچار کیا اور شدت پسندی کی ہر طرح سے مذمت کی۔ تبلیغی جماعت کے امیر حاجی عبدالوہاب صاحب شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے وقف کر دی۔
کئی معروف ہستیوں نے امیر حاجی عبدالوہاب کے ہاتھوں بیعت کی اور تبلیغی سرگرمیوں کا حصہ بنے۔ آج وہ سب دین اور دنیا دونوں میں سرخرو ہو رہے ہیں، جن میں انضمام الحق، محمد ثقلین، محمد یوسف ہوں یا مولانا طارق جمیل۔ سابی حاجی صاحب کی صحبتوں سے فیضیاب ہو کر دنیا میں اسلام کے حقیقی چہرے امن و آشتی کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کا شمار دنیا کے بااثر ترین افراد کی فہرست میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ حاجی عبدالوہاب صاحب کا نام پاکستان میں مذہبی رواداری، اخوت، بھائی چارے کے قیام اور تبلیغ اسلام کے حوالے سے ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب مائی چینل۔